السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، قرآن مجید 25واں پارہ سورۃ الزخرف، سورۃ الشورى، سورۃ نمبر 42، اس کے آیت نمبر 49 میں ارشاد فرماتے ہیں، 49 اور 50 نمبر آیت میں کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے بیٹیاں۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے وہ چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور وہ ملا کر دیتا ہے مذکر اور مؤنث جسے چاہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ بنا دیتا ہے جسے چاہے بانجھ۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہیں سب کچھ جاننے والا، پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ 25ویں پارے کی آیت ہے کہ اولاد کی تقسیم اللہ سبحانہ و تعالی کرتے ہیں۔ یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، نہ یہ عورت کے اختیار میں ہے، لیکن ہم نے یہاں پر یہ دیکھا ہے کہ اگر عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے، آج کل الٹرا ساؤنڈ کا دور ہے اور پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، تو کئی ایسے بدبخت ہوتے ہیں، بیٹی پیدا ہو تو کہتے ہیں اس کو ضائع کروا دو، پیٹ کے اندر ہی اس کو مروا دو، ابھی دنیا میں آنے ہی نہ دو اور اس کو ضائع کروا دو۔ ہم نے یہ بھی دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے کئی گھروں میں یہ بھی دیکھا کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ اگر طلاق نہیں دیتا تو ہر وقت طعن و تشنیع، مارنا جھگڑنا کہ تو ہر دفعہ مجھے بیٹی ہی دیتی ہے، تو بیٹا پیدا ہی نہیں کر سکتی، حالانکہ یہ بیٹی اس کے اختیار میں نہیں ہے، نہ بیٹا اس کے اختیار میں ہے، نہ بیٹی اس کے اختیار میں ہے۔ یہ تو اختیار میرے رب کے ہیں کہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے کچھ نہ دے، جسے چاہے ملا کر دے، یہ میرے رب کے اختیار ہیں، کسی کا اختیار نہیں۔ اگر میڈیکل سائنس کو دیکھا جائے تو آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ بیٹی کب پیدا ہوتی ہے اور بیٹا کب پیدا ہوتا ہے، اگر مرد غالب آئے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، عورت غالب آئے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہی حدیث کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ بیٹی اور بیٹا کب پیدا ہوتا ہے۔ تو عورت کو دوش دینے سے پہلے، عورت کو مار پیٹ کرنے سے پہلے، عورت کو طلاق دینے سے پہلے آپ خود دیکھیں کہ بیٹا یا بیٹی وہ میرے اختیار میں نہیں، نہ اس کے اختیار میں ہے، یہ میرے رب کے اختیار ہے۔ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو اس کا مطلب ہے میں اس سے نیچے ہوں، میں غالب نہیں آیا، عورت غالب آئی ہے تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں۔ بعض بندے اپنی بیٹیوں کو متعارف کروانا یا بیٹیوں کو بتانا یہ اپنے لیے بڑی عار محسوس کرتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہو تو پورے محلے کے اندر دھوم دھام کے ساتھ مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اپنے اسٹیٹس پہ لگایا جاتا ہے کہ آج میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ بعض دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس گھر میں لڑائی ہوئی ہو تو بندہ لڈو مٹھائیاں ادھر بھی بھیج دیتا ہے، کیوں جی خوشی کا موقع ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، مٹھائیاں بھیج دو۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہو تو لوگوں کو بتاتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے، گریز کرتا ہے، اس کو شرم محسوس ہوتی ہے، اس کو عار محسوس ہوتی ہے، اسٹیٹس پہ نہیں لگاتا، بیٹی کی پکچر نہیں لگاتا، بیٹے کی بڑی دھوم دھمکے کے ساتھ لگاتا ہے، اور بیٹی کی باری آتی ہے تو یہ لوگوں سے منہ چھپاتا ہے، چھپ چھپ کے رہتا ہے۔ یہ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ مَا فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، بیٹی پیدا ہو گئی، چہرہ اتر جاتا ہے، ڈانٹتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں، چھپ جاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے نہیں، یا کبھی اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ تو
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقل کرنے کی تسلیم کو توفیق دے۔ اللہ فرماتے ہیں الا ساء، برا ہے فیصلہ یہ جو تم کرتے ہو، بیٹیوں کو انٹروڈیوس نہ کروانا، نہ بتانا اور عار محسوس کرنا۔ اللہ کہتے ہیں یہ برا ہے فیصلہ، چہرہ سیاہ ہو جانا اور اپنے آپ کو چھپاتے پھرنا۔ ابھی عقل کے اندھے، کیا تجھے یہ نہیں پتہ جس کا تو بیٹا ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، جس سے تو پیدا ہوا ہے۔ اگر وہ بیٹی نہ ہوتی تو کہاں سے آتا؟ تو بھی ایک عورت کی وجہ سے دنیا میں آیا ہے۔ تو بیٹی پیدا ہوگی تو تجھے بڑی عار محسوس ہوتی ہے، طلاقیں دینے تک چلا جاتا ہے۔ تم اس لیے نفرت کرتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم یہ دسوہ فی التراب، اپنی بیٹی کو دفن کر دیتے ہو، بے شرمی کی انتہا ہے، طلاق دے دیتے ہو، لوگوں کو بتاتے نہیں ہو۔ اللہ اکبر، یا تو لوگوں سے وہ ملتا نہیں یا وہ اپنی بیٹی کو ویسے ہی زندہ درکور کر دیتا ہے۔ اور میں اس بچی کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اگر وہ تشریف فرما ہوتے، بیٹھے ہوتے، بیٹی آ جاتی تو بیٹی کو بٹھاتے، اس کو ویلکم کرتے اور کہتے مرحبا بابنتی، اے پیاری بیٹی آپ کو خوش آمدید، آپ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے جنت میں داخل فرمائے گا، آپ کی وجہ سے میں جہنم سے بچوں گا۔ کبھی ہم نے اپنی بیٹی کو ایسے ویلکم کیا ہے؟ میں اس بیٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات فإنہن المونسات، آپ نے فرمایا الغالیات، کہ بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو، بیٹیوں کو ڈانٹا نہ کرو کیونکہ یہ تو بڑی مہنگی چیزیں ہیں، بڑی پیاری چیزیں ہیں، یہ بڑی خدمت کرنے والی ہیں۔ تو بیٹیوں کو نہ ڈانٹو، بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ طلاقیں نہ دو، پریشان نہ ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، آپ نے فرمایا جو بندہ دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، اللہ نے اس کو دو بیٹیاں دی، پھر وہ ان کی پرورش کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا میں اور وہ ایسے ہوں گے۔ آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کے کہا، اس طرح وہ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی، پھر وہ ان کے نام اچھے رکھتا ہے، ان کی پرورش اچھی کرتا ہے اور پھر ان کی تربیت صحیح کرتا ہے، پھر صحیح جگہ پہ شادی کرتا ہے، میں اور وہ جنت میں ایسے ہی ہوں گے۔ اللہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے۔ بیٹیوں کے معاملے میں اچھا ہونا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی یا اس کو 3 بہنیں دی اور اس کا والد فوت ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بہنوں کی صحیح تربیت کرتا ہے، صحیح پرورش کرتا ہے، ان کی شادی کرتا ہے، یا وہ باپ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بیٹیوں کی صحیح تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، آپ نے فرمایا کن لہ حجاب من النار، یہ بیٹیاں جو ہیں اس کے لیے جہنم کے درمیان میں دیوار بن جائیں گی کہ ابا ہم نے تجھے جہنم میں نہیں جانے دینا، اور اللہ کے سامنے سفارش کریں گی یا اللہ ہمارے والد محترم کو جنت میں بھیج دے۔ تو بیٹیاں جنت میں لے کر جانے کا باعث بنیں گی۔ وہ جاہلیت کا طریقہ تھا، زندہ درگور کرنا، بیٹیاں پیدا ہونے پر عار محسوس کرنا۔ اور آج اگر کسی کو پتہ چلے نا یار اس کے ہاں ڈلیوری ہونے والی ہے تو بندہ فون کر کے پوچھتا ہے جی آپ نے بتایا نہیں بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹا ہوا، آپ کو بڑی بڑی مبارک ہو، آگے سے جواب بڑا دھیمے سے لے جائیں، او جی بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس طرح کے جملے بولتے ہیں۔ بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹا پیدا ہو تو بڑا خوش ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوئی تو لوگوں کو بتاتا ہی نہیں ہے، اس کو بڑی عار محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ البنون نعم والبنات حسنات واللہ عز وجل یحاسب علی النعم ویجازی علی الحسنات، بیٹے نعمتیں ہیں، بیٹیاں نیکیاں ہیں، اور اللہ عز وجل نعمتوں کا حساب لے گا، اور جو نیکیاں ہیں وہ جاری رہنے والی ہیں۔ تو اس لیے نیکیاں جو ہیں وہ بیٹیاں نیکیاں ہیں انسان کے لیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، آپ نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی من هذه البنات بشیء کن له سترا من النار،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے بیٹیاں دی، پھر بیٹیوں کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ بندہ اپنی بیٹیوں کے دکھوں پر، تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، تو یہ صبر کرنا اس بندے کو جہنم سے بچائے گا اور جنت میں لے کے جائے گا۔ تو بیٹیوں کی تکلیفوں پہ صبر کرنا چاہیے، بیٹیوں کی تکلیفوں پہ، پریشانیوں پہ صبر کرنا چاہیے۔ ایک بندے کو 9 بیٹیاں اس کے ہاں پیدا ہوئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، آپ نے اس کو بڑی مبارکباد دی اور اس کو کہا پریشان نہیں ہونا، اکثر نبیوں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکثر نبیوں کو اللہ نے بیٹیاں ہی عطا کری ہیں، اکثر بیٹیاں عطا کی ہیں، تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، تمہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں۔ کتنے بندے ہیں جو بیٹیوں کے لیے ترس رہے ہیں، اولاد کے منہ کے لیے ترس رہے ہیں۔ اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں، اس میں عورت کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے اپنے قبلے کو درست کرو، اپنی سوچ کو درست کرو، اپنے معاشرے کے اندر انقلابی سوچ پیدا کرو کہ بیٹیاں تمہارے لیے آر نہیں ہیں، بیٹیاں تمہیں جنت میں لے کے جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بیٹیوں کے معاملے پہ خوشی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح بیٹا دے اللہ اس پر بندہ خوش ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کے معاملے میں بھی خوش ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔